اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایران امریکہ اسرائیل جنگی صورتحال اس وقت اپنی شدت پر ہے۔ جنگی مبصرین کے مطابق آتش فشاں پھٹنے کے بالکل قریب ہے۔ امریکی تھنک ٹینک ابھی تک ایران کی فوجی قوت کا اندازہ لگا رہا ہے اور ابھی تک امریکی حملے میں تاخیر صرف اسی وجہ سے ہے کہ امریکی ایجنسیاں اور جنگی ماہرین ایران کی ہٹ بیک کرنے کی صلاحیت کا مکمل طور پر اندازہ لگانے سے قاصر رہے ہیں۔ ناظرین، ایران کے پاس ایسا کیا ہے کہ اسرائیل ہی نہیں پوری دنیا انگشت بدنداں ہے۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو روز ایک سے بڑھ کر ایک نیا سرپرائز دے رہا ہے۔ پچھلے ہفتے ایران اپنا 5th جنریشن سٹیلتھ فائٹر جیٹ قہر 313 کے نام سے منظر عام پر لایا ہے۔ اس نے امریکہ اور اسرائیل میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس جہاز کی تیاری میں نہ تو اس نے کسی ملک سے کوئی مدد حاصل کی ہے اور نہ ہی اس کا انجن یا پرزے کسی دوسرے ملک سے خریدے ہیں۔ قہر 313 نامی اس 5th جنریشن سٹیلتھ فائٹر جیٹ کو پائلٹ یا بغیر پائلٹ کے اڑایا جا سکتا ہے۔ نیز دوسرے فائٹر جیٹس کی نسبت اس میں بہت زیادہ فاصلے تک پرواز کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اسرائیل میں دنیا کا سب سے بڑا اور مضبوط دفاعی نظام ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ اسرائیل پر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، چیونٹی بھی حرکت کرے تو پکڑی جائے، کوئی آفت اسرائیل پر نہیں گر سکتی۔ یہ دعوے ہی نہیں کیے جاتے تھے بلکہ اسرائیل نے پوری دنیا پر اس دفاعی نظام کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ اس 3 لیئر دفاعی سسٹم میں اسرائیل کا اپنا تیار کردہ آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو 2، 3، 4 اور اس کے علاوہ امریکی دفاعی سسٹم تھاڈ بھی شامل ہے، مگر دفاع ناقابل تسخیر ہونے کے یہ خدائی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ایران نے ایک ہفتے کی جنگ میں ہی آئرن ڈوم سمیت اسرائیلی دفاعی نظام کے ڈھول کا پول کھول دیا تھا۔ یہ سب کچھ ایران کے نت نئے میزائلز کے باعث ممکن ہوا۔ ناظرین، ایران کے میزائل ذخیرے میں ایسے 7 بڑے اور تباہ کن میزائل شامل ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی حصے کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں جدید فتح 1 اور 2 میزائل، جنہیں ایران نے پچھلے سال ہائپرسونک میزائل کے طور پر متعارف کروایا تھا اور ان کی اسرائیل میں کی گئی تباہی پوری دنیا نے دیکھی تھی۔ تقریباً 1400 کلومیٹر تک مار کرنے والے ان میزائلز کو انتہائی تیز رفتاری اور مینووریبل وار ہیڈ کے باعث روکنا نہایت مشکل ہے۔ دوسرے نمبر پر خیبر شکن میزائل ہے۔ یہ بھی ایک درمیانی فاصلے کا بیلسٹک میزائل ہے، تقریباً 1450 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ اپنی ٹرمینل سٹیج میں تیز رفتاری سے موڑ کاٹ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسی صلاحیت کے باعث دنیا کے جدید ترین دفاعی نظام کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر ٹھوس ایندھن یعنی سالڈ فیول سے چلنے والے حاج قاسم اور بصیر بیلسٹک میزائل ہیں۔ ان کی رینج 1200 سے 1400 کلومیٹر تک ہے اور وہ بھی ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر سجیل میزائل ہے جو 2 اسٹیجز پر مشتمل ہے اور ٹھوس ایندھن سے چلنے والے یعنی سالڈ فیول سے چلنے والے اس میزائل کی رینج تقریباً 2000 کلومیٹر ہے۔ یہ ایران کے سب سے دور تک مار کرنے والے میزائلوں میں سے انتہائی منفرد میزائل ہے۔ 5ویں نمبر پر شہاب 3، غدر 110 اور خرم شہر سیریز کے میزائل ہیں جن کی رینج 1300 سے 2000 کلومیٹر ہے اور یہ میزائلز بھاری وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 6 نمبر پر ایران کے کروز میزائل پاوے اور ہویزہ ہیں جن کی رینج تقریباً 1650 کلومیٹر تک ہے۔ یہ زمین کے قریب رہ کر پرواز کرتے ہیں جس کے باعث ان کا جدید ترین ریڈارز پر نظر آنا اور روکنا مشکل ہوتا ہے۔ 7ویں نمبر پر کلسٹر وار ہیڈ والے بیلسٹک ایرانی میزائل ہیں۔ یہ دشمن کے بہت بڑے علاقے کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ذیلی بارود کا استعمال ان کی خصوصیت ہے جس سے انسانی اور عسکری اہداف یکساں متاثر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ان جدید ترین میزائلوں کے علاوہ ایران اسی ہفتے اپنا جدید ترین میزائل
یا علی منظر عام پر لے کر آیا ہے۔ اس میزائل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ خاص طور پر جدید ترین اور بڑے بحری جہازوں کو تباہ کر کے ڈبونے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ میزائل 250 کلو گرام تک بارودی مواد اور وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران کے ان جدید ترین اور خوفناک میزائلوں نے امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ناظرین، ایرانی دفاعی صلاحیت کا 90% سے زائد انحصار اس کی میزائل ٹیکنالوجی پر ہے۔ جب ہم مذہبی حوالے سے سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کی جنگ کے تناظر میں کوئی ایسی روایات یا پیش گوئیاں کتابوں میں ملتی ہیں کہ جن میں ایران کی دفاعی صلاحیت خصوصاً اس کے میزائلز کا ذکر کیا گیا ہو؟ تو اس سلسلے میں ہم گزارش کرتے ہیں کہ علی عاشور نے اپنی کتاب قال علی ان آخر الزمان میں کتاب جفر العظم سے ایرانی اسلحے کی ساخت کے ضمن میں مولا علی علیہ السلام کے اس فرمان کو نقل کیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، سیاہ جھنڈوں والے لشکر جوش میں آ جائیں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ سیاہ جھنڈوں والے لشکر سے مراد خراسان کا لشکر ہے۔ خراسان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو یہ ایک بہت بڑا علاقہ تھا جس میں 5 ممالک کے علاقے شامل تھے۔ پاکستان کے بلوچستان اور ملتان بھی خراسان کا حصہ تھے۔ کچھ مورخین نے اس کا حدود اربا کشمیر تک بیان کیا ہے۔ شمالی افغانستان کا کچھ حصہ بھی خراسان میں شامل تھا۔ ویکیپیڈیا کے مطابق قدیم خراسان میں ایران، افغانستان، پاکستان اور ترکمانستان کا علاقہ شامل تھا۔ خراسان مشرق میں کشمیر تک پھیلا ہوا تھا اور اس کی شمالی سرحد دریائے جیہوں اور خوارزم تھے۔ عباسی خلیفہ مامون کے زمانے میں کچھ عرصہ طوس یعنی مشہد مقدس عباسی خلافت کا دارالحکومت رہا۔ مختلف ادوار میں طوس، نیشاپور، مرو، ہرات اور بلخ اس کے دارالحکومت رہے۔ آج کل اس کا صدر مقام مشہد ہے، جبکہ مشرقی خراسان کا حصہ ہرات شہر افغانستان کی حدود میں شامل ہے۔ ناظرین، خراسان کے لغوی معنی سورج نکلنے یا سورج طلوع ہونے کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کے مشرق میں ہندوستان، شمال میں روس، جنوب میں ملتان اور سیستان اور مغرب میں اصفہان اور جرجان واقع ہیں۔ ناظرین، اب خراسان کو خراسان رضوی کہا جاتا ہے، جس کا صدر مقام مشہد مقدس اور اس کے علاقوں میں نیشاپور اور کوچان وغیرہ شامل ہیں۔ اب ہم واپس مولا علی علیہ السلام کے فرمان کی طرف آتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایک عظیم آگ جلائیں گے، یعنی خراسان کا لشکر ایک عظیم آگ جلائے گا جس کا نام صارخ ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ صارخ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب راکٹ یا میزائل ہے، اور اللہ کے دشمنوں کو کئی دھاتوں اور مرکب آمیز اشیاء سے دھمکائیں گے۔ ناظرین، میزائل مختلف دھاتوں اور کیمیکلز کے آمیزوں اور مہلک قسم کے بارودی مواد کے آمیزوں سے تیار کیے جاتے ہیں۔ پھر مولا ان میزائلوں کی ساخت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ گول اور مختلف شکلوں کے ہوں گے اور ایسے تیر جو پہاڑوں کے برابر ہوں، یعنی پہاڑوں جیسی لمبائی رکھنے والے۔ ناظرین، یعنی یہ پہاڑوں جیسی لمبائی رکھنے والے لمبے تیر ہوں گے۔ آپ نے تصویروں اور ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ بین البراعظمی میزائل لمبائی، موٹائی اور سائز میں اس قدر بڑے ہوتے ہیں کہ لوگ محاورتاً کہتے ہیں کہ یہ لوہے اور بارود کا پہاڑ ہے۔ ناظرین، پھر مولا فرماتے ہیں، جن میں شعلہ ہوگا جو زمین کو چیر دے اور پانی اور ہوا کو فاسد کر دے، اور کسی جاندار کو نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ اسے کھا جائے گا، اور اگر دفن نہ کیا جائے، یعنی اس سے مرنے والوں کو اگر دفن نہ کیا جائے تو راکھ کی طرح ہو جائے گا، جیسے ہوائیں اڑا دیں ہما کی طرح۔ اور جب یہ قوت ظاہر ہوگی تو یہودی عورتیں اپنے شوہروں کو تلاش کریں گی، مگر مرد انہیں صرف یہودیوں کے باہر سے ہی ملیں گے، اور 20 عورتوں کے لیے ایک بھی ولی یا سرپرست نہیں ہوگا۔ یہ لوگ یعنی یہودی زمین کے جس بھی گوشے میں جمع ہوں گے، اللہ ان پر ذلت اور کمزوری نازل کرے گا۔ ان کی بغاوت صرف پیٹھ پیچھے حملہ
یعنی پیٹھ میں خنجر گھونپنے تک محدود ہوگی۔ وہ دجال کے ظہور کا انتظار کریں گے جو سب سے بڑا شر ہوگا۔ اس کے باوجود ہزاروں افراد ان پر ایمان رکھیں گے اور عقل رکھنے کے باوجود ان کے ساتھ عمل کریں گے۔ ناظرین، پھر خراسانیوں کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن اور ایک رات میں اپنے سلطان مہدی علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ناظرین، مولا کے اس فرمان میں کھلی ہوئی حقیقتیں مولا نے ہمارے لیے بیان کی ہیں۔ ایرانی میزائلز یہودیوں کی جو پتلی حالت بنائیں گے، اس کے بارے میں مولا نے واضح طور پر اپنے اس فرمان میں بیان فرما دیا ہے۔ ہم پاکستانی اپنے برادر اسلامی ملک ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور حکومت پاکستان نے اس امر کا اظہار انٹرنیشنل فورمز پر بھی کیا ہے کہ ہم ایران کی ہر پلیٹ فارم پر سپورٹ اور حمایت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عالم اسلام کی بقا اور ترقی کے لیے اپنے بہترین فیصلے صادر فرمائے اور برادر اسلامی ملک ایران کو استقامت عطا فرمائے۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔